خوش آمدید. ہم نے میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے بات کی, لیکن اس سے پہلے ایک کامنٹ بٹی صاحب سے اس پہ لے لیں کہ آپ بلاول صاحب کی تقریر سے متاثر نظر نہیں آیا بٹی صاحب آج. ایاز صاحب نے تعریف کی تو آپ ناراض ہوئے اس پہ. نہیں, میری جرت ہے کہ میں ناراض ہوں. میں اصل میں ایک جو افتخار صاحب اور جو شعیب صاحب بات کر رہے تھے, افتخار صاحب کی بات بالکل وہ 100% ٹھیک ہے کہ وہ جو پائلٹ کو چھوڑنا نہ چھوڑنا, اناؤنس کرنا نہ کرنا, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا نہ ہونا, یہ ہر ایز اے پاکستانی میرا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے سوال اٹھانا اور اعتراض کرنا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز اس سے نکلیں کہ کوئی غدار ہے, کوئی کافر ہے. یہ ہم بہت کر چکے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میاں صاحب مجھ سے زیادہ محب وطن ہے, اور میں کبھی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کافر ہے. یہ میرا کام نہیں, یہ ریاست کا کام ہے. یا کوئی کافر, وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہے. صحیح ہے. لیکن مجھے اعتراض ہیں بادامی صاحب, جو اعتراض ہیں وہ اعتراض میرے کبھی کسی نے دور نہیں کیے. کہ دیکھیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے, ان کو نہیں چاہیے تھا اپنے کرائسس میں آ کے ممبئی والی بات کرنی, یہ ان سے مناسب نہیں تھی. مجھے نہیں اچھا لگا کہ وہ جندل کو گاڑی میں بٹھا کر مری لے گئے, یہ اس طرح نہیں ہوتی. مجھے اچھا نہیں لگا کہ جو مسلمانوں کا نون قاتل ہے, مودی ہے, اس کو آپ گھر میں بلا کے ہیپی برتھ ڈے کٹوائیں, اس کے سر پہ پگ رکھیں. مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا. اور بے نظیر بھٹو, اور ابھی آپ کو مناسب لگا جب فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ 2 دن سے مودی سے بات ہو نہیں پا رہی؟ نہ فلور آف دی ہاؤس پہ میاں صاحب بھی آ کے کہتے تو میں کرتا کہ میرے ملک کی بات ہو رہی ہے, میرے وطن کی بات ہو رہی ہے, اس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنی کمزوری, اپنے سٹرینتھ شو کی. فلور آف دی ہاؤس پہ کچھ بھی کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں چاہیے, وہ بھی مودی کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کس نے کہا؟ نواز شریف صاحب نے کہا, اور بہت ہی قابل مذمت کام کیا ہے. میاں صاحب نے میاں صاحب کو میاں صاحب نے اسامہ سے پیسے لیے, یہ الزام کس نے لگایا تھا؟ بالکل. ہاں, اور آگے سنیے, یہ جس بلاول کی آج بات کر رہے ہیں, یہ مودی کا یار کس نے کہا تھا؟ میں تو کبھی یہ سوچ نہیں سکتا. آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں بلاول بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا مودی کے یار کو. آگے سنیے, جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان کس نے کہا تھا؟ زرداری صاحب. گریٹر پنجاب بنانے والا کس نے کہا؟ گریٹر پنجاب بنانے والا کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا. اچھا, اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کیوں نکالا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. مقبول بٹ کی شعور فردہ کتاب پر کیوں پابندی لگائی؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. یعنی اور شاہ محمود قریشی کی اسمبلی میں تقریر نہیں کری, سنی حلف برداری کے لیے وہاں پہنچ گئے مودی کے پاس, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. تو یہ چیزیں ہیں جس کا مجھے میاں صاحب سے ایز اے پاکستانی, میں اللہ ان کو صحت دے, جب وہ آئیں گے تو میں پوچھوں گا, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ فلاں ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ. دوسری بات بلاول صاحب کی کر رہے ہیں, 10 سال ہو گئے ان کو بالغ ہوئے, تقریریں سن کے کان پک گئے ہیں. بس کریں, اللہ کے نام پہ بس کریں. ٹرمپ کے وہ ناشتے پہ چلے جاتے ہیں, رمشا وسان کے گھر نہیں جاتے. کیا انسانی حقوق ہیں سندھ میں؟ کیا حال ہے سندھ کا؟ کیا انہوں نے کیا ہے؟ وہ شرجیل میمن, ڈاکٹر آسم, اومنی گروپ کو ڈیفینڈ کر کے ایان علی کو تھک گئے ہیں. کیا یہ بلاول سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ یہ کریں گے؟ بلاول اس لیے رہ گیا کہ اسمبلی میں آیا, انگریزی کی تقریر جھاڑے, اور اس کے بعد سندھ کا کوئی حال نہ رہو. کوئی 5 کام بتا دے 10 سالوں میں جنہوں نے انیشیٹو لیے. 2 وعدے کیے تھے میری زندگی میں انہوں نے. ایک کہ میں امیروں کے زمینیں لے کر غریبوں میں تقسیم کروں گا, کتنی تقسیم ہوئی ہیں. دوسری, میں سمندر میٹھا کر کے لیاری کو دوں گا, کتنا لیاری میں پانی ہو گیا سارا, اور کتنا پانی ہو گیا. خدا کا خوف کریں, بس کریں اللہ کے نام پہ بلف کھیلنا بس کریں. آپ کو اللہ نے ایک چانس دیا کہ آپ بے نظیر بھٹو کے بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں. یہ ایک کریڈٹ ہے جو آپ کو ہے. یہ اسی وجہ سے آپ مسلط ہو گئے ہم پہ. اگر مسلط ہو گئے تو کوئی کام گورننس میں میری بھی بڑی تنقید ہے. 1.5 ارب کے اثاثے ہیں. بلاول صاحب زرداری صاحب سے بہت زیادہ سنجیدہ ہے, لیکن آج کی تقریر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی تقریر ہے. نہیں, تقریریں چھوڑیں, آپ تقریروں پہ متاثر ہونا. تقریروں سے میرا پیٹ بھرتا ہے. جس دن گھر آپ کے بچے بھوکے ہوئے تو میں بلاول کی تقریریں سناتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا تقریریں کافی ہے, لیکن تقریر کی حد تک تبصرہ ہو رہا ہے. خدا کا خوف کریں, بس کریں, اس قوم کو گمراہ نہ کریں. تقریر, بری تقریر, اچھی تقریر, بھدی تقریر, اونچی تقریر, نیچے تقریر. کیا ملا تقریروں کا؟ تقریریں منہ سے کھلاؤ گے. لڑکانا کوئی اچھا کر دو یار. اپنے سیاسی قبلہ کوئی اچھا کر, خدا کے لیے کوئی اچھا کر رہے ہیں. کر کوئی ایک کام پر 5 کام. دوسری بات, 1.5 ارب کے اثاثے ہیں بلاول بھٹو کے. بلاول صاحب is more serious than زرداری صاحب. مراد علی شاہ صاحب is a better CM than قائم علی شاہ صاحب. لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. جیسے ان کے کتوں کو خوراکیں دی ہیں ایسے انسانوں کو دے دیں. بس کر دیں.
بس کر دیں تقریریں پلیز. بدامی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یار, میں نے مجھے کوئی تھوڑی سی حکومت ہے میں بس کر دوں, آپ نے جن سے کہنا تو ان تک بات پہنچ گئی, بس کر دیں. لیکن افتخار صاحب, اب یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, بیماری کے حوالے سے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیمار بھی ہیں, اسپتال بھی نہیں جا رہے ہیں. اب اللہ نہ کرے, اللہ سب کو, اللہ رحم کرے, سب کو صحت کاملہ دے. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے؟ میاں صاحب کی بیماری پر سیاست کون کر رہا ہے؟ اور وہ جب خود ہیں بیمار, ان کی دختر فرما رہی ہیں, ان کی والدہ فرما رہی ہیں, تو اسپتال کیوں نہیں جا رہے پھر؟ دیکھو بدامی, اس پہ لمبی کہانی بن جاتی ہے. یہ میں نے کل ملاقات کے لیے جانا تھا. اچھا. اور ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ کل کسی بھی اپنا ملاقاتی سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا, کوئی وجہ بتائے گی آپ کو؟ ملاقات یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں کرنا چاہ رہے کسی بھی ملاقاتی سے, کیونکہ ملاقات کے لیے باقاعدہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے جیل خانہ جات کو, پھر اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد آپ کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو کل ہمارا وقت تھا جو میں نے ریکویسٹ کی تھی, تو ہمیں اطلاع ملی ہے. آپ کی پہلے کتنی ملاقاتیں ہوئی ویسے افتخار صاحب جیل میں یا اسپتال میں؟ جی 2 دفعہ میں ان سے مل چکا. اگر میں آپ سے خلاصہ پوچھوں تو نواز شریف صاحب کا مائنڈ آپ نے کیا پڑھا ان ملاقاتوں میں؟ اگر میں آپ سے ون لائنر پوچھوں. میں نے یہ مائنڈ پڑھا, دیکھو میں صاف ہوں اس پہ, بڑا کلیئر ہوں. جی جی. دیکھیں جس خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے, جی جی, وہ ان کی محبت کی شادی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیتھ نے میاں نواز شریف کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے. کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے, پرسنل ریزن ہے. اب جب انسان اکیلا ہو, ہاں, جیل میں ہو, ہاں, اور قید تنہائی میں گزارا کر رہا ہو, تو اس کو وہ تمام چیزیں پھر یاد آتی ہیں اپنے بچپن سے لے کے آگے تک. اور اس جو میں کیا لفظ استعمال کروں, میں نہیں کچھ غیر مناسب لفظ استعمال کرنا چاہتا, جو یہ ذہنی اذیت اور کرب ہوتا ہے جو انسان کو خود اکیلے ہی بھگتنا ہوتا ہے, خواہ وہ 3 وقت کا پرائم منسٹر رہا ہو, خواہ وہ خلیفہ رہا ہو, خواہ وہ کچھ رہا ہو. نواز شریف اس وقت اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. دوسرا, جو پچھلے دنوں ان کو ہسپتالوں میں, ایک ہسپتال سے دوسرے اور دوسرے ہسپتال سے تیسرے ہسپتال میں جس انداز سے پھرایا گیا, اس سے وہ بہت ہی بدظن ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات سے کہ کس انداز سے پھرایا گیا افتخار صاحب؟ آپ ان کو کبھی لے جا رہے ہیں گائنی ایکسپرٹ کے پاس, کبھی آپ اس کو لے جا رہے ہیں ایک ہسپتال میں, آپ اس کو دل کا اس کا پرابلم ہے, آپ اس کو دل کے ہسپتال میں لے کے نہیں جا رہے, پھر اس کو آپ جنا ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا. اب وہ آدمی جب حساس ہو جائے نا, جیسا میں نے آپ کو کہا, تو پھر اس کو ایک تنکا بھی چپ جائے تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے. اب انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اس قسم کی موت نہیں مرنا چاہتا جس میں یہ لگے کہ میں اپنے علاج کے لیے ان سے بھیک مانگ رہا ہوں. سو لیٹ می ڈائی پیسفلی. اور غالباً آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از کریکٹ, انہوں نے جیل انتظامیہ سے کہا کہ ان کیس آپ خدا نہ کرے کہ اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے, خبر آ رہی ہے, میری جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو زیادہ عرصے تک یہاں پہ جیل میں مت رکھنا, اس کو فوری طور پہ میرے لواحقین کے حوالے کرنا. یہ میں ایاز بھائی سے جب آدمی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جائے, ایک سیکنڈ لیٹ می فنش, بیکاز آپ نے مجھ سے سوال کیا, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ ایک انسانی سوال ہے. جب ایک انسان اس ذہنی کیفیت میں پہنچ جائے, کوئی بھی انسان پہنچ سکتا ہے, اٹ از ناٹ میاں نواز شریف اونلی, جب کوئی انسان اس ذہنی کیفیت میں پہنچ جائے اس کو وہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ذہنی کیفیت سے نکالنا بہت ضروری ہے. بس مجھے اتنے کہنا ہے. ایاز صاحب, نواز شریف صاحب اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, ہائپر سینسیٹیو ہو گئے ہیں, یا گورنمنٹ اس معاملے پہ سیاست کر رہی ہے ان کی بیماری کے؟ یہ تو فیکٹ ہے کہ جو افتخار کہہ رہے تھے کلثوم صاحبہ کے حوالے سے, وہ ان کی اسٹرینگتھ تھی. ظاہر ہے وہ ایسی کمپینین تھی جن سے ہر چیز وہ شیئر کیا کرتے تھے. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شروع میں نواز شریف صاحب نے انکار کیا تھا PIC جانے سے, وہ نہیں گئے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر دوسرے ہسپتالوں میں بھی گئے. بنیادی طور پہ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے کبھی علاج کرایا نہیں اس ملک میں. وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے ہمیشہ, باقی بھی ہمارے بے شمار لیڈرز ہیں
جن کو اعتماد ہی نہیں ہے نہ ہسپتالوں پہ نہ ڈاکٹرز پہ، ہمیشہ باہر سے علاج کرایا کرتے ہیں، تو وہ بھی سیٹسفیکشن نہیں ہے ان کو کہ یہاں سے اگر میں علاج کراؤں گا تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج وہ ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا مریم صاحبہ کا، ان کی صاحبزادی جاتی ہیں جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ ان کو بٹھاتے ہیں اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ان کی والدہ جاتی ہیں جن کو کبھی وہ انکار نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ہم نے شریف خاندان کا ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہ بزرگ کا اتنا احترام ہے کہ وہ کچھ بھی کہے تو مان لیتے ہیں۔ چلیں، شہباز شریف صاحب چھوٹے بھائی ہیں، ان کی نہیں مانتے، ان دو لوگوں کی بھی انہوں نے نہیں مانی اور ہسپتال نہیں گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کنڈیشن ہوگی، میں کم از کم یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرا کوئی اتنا پیارا اگر جیل میں ہو اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہو کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ اور میں اس کو وہاں چھوڑ کے نہیں آ سکتا واپس۔ بہرحال باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اس سے زیادہ میں تو یہ امجد شعیب صاحب، میرا اپنی معلومات اور تجزیے دونوں کی بنیاد پر بتائیں، اس سب سینیریو میں یہ پورا سینیریو قطعی مختلف ہے آج سے 30 دن پہلے کے سینیریو سے، جب باتیں ہو رہی تھی کہ بس اگلا ہفتہ یا شاید اس سے اگلا ہفتہ یہ تو ڈیل ہو گئی ہے، بات طے ہو گئی ہے، لندن جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، فیصلہ یہ ماحول تو قطعی مختلف ہے، تو وہ سب جھوٹ تھا کیا؟ وہ تو واضح ہو گئی چیزیں کہ ڈیل شیل تو نہیں تھا، تو اتنا شور کیوں مچا ہوا تھا پھر امجد صاحب؟ کیفیت کی بات ہے، نیچرلی لوگ سپیکولیشنز لے کے آ جاتے ہیں اور اس طرح کی بات پھر بحث چھڑ جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی جواز تھا، لیکن بہرحال جو ابھی افتخار صاحب بات کر رہے ہیں ذہنی کیفیت کا، وہ تو ڈیفینیٹلی بڑی ڈینجرس ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بڑی شدید ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے ڈپریشن آلریڈی ہو گئی ہو ان کے اوپر، لہذا یہ تو سائیکیٹرسٹ بھی ان کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے، اور ان کا میرا خیال ہے میاں صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں جس بھی ہاسپٹل میں علاج کرانا چاہتے ہیں وہ ان کو ادھر وہاں فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، وہاں لے کے چلے جائیں۔ اگر وہ خود نہیں جائیں گے تو پھر یہ مریم جو کہہ رہی ہیں کہ جی پھر اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، وہ تو پھر حکومت نہیں ہوگی، حکومت کو ان کو پھر دینا چاہیے، یہ چوائس دے دینی چاہیے، حکومت کو پبلکلی یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ غالب شاہ نے کہا بھی ہے کہ بھائی ان کی مرضی کا اسپتال اور معالج ہو جائے پاکستان میں اور ہم فراہم کر دیتے ہیں، اب جو کہتے ہیں کہا ہے۔ بالکل، اگر مثال کے طور پہ کہیں پنجاب میں نہیں کرانا چاہتے، کراچی میں کرانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی، تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ میرا خیال ہے پنجاب میں ہی کرانا چاہیں گے کیونکہ فیملی یہاں پہ ہے، تو اور پھر اس اعلان کے بعد ظاہر ہے حکومت اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جائے گی پھر۔ بالکل اس کو ہو جانا چاہیے، پھر حکومت کی ذمہ داری بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ جی کین یو الاؤ می؟ جی سر، جی سر۔ بدامی جو ان کا آپریشن ہوا تھا لندن میں ہارٹ کا، وہ بڑا سیریس ہو گیا تھا آپریشن۔ ٹھیک ہے۔ آپریشن کے دوران ایک کمپلیکیشن ہوئی تھی، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے کل پوچھئے گا اور وہ شاید آپ کو اس کی تفصیل بتا سکیں۔ ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی اس آپریشن میں کہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو وہ بھی ایک ان کے ذہن پر خوف ہے، جہاں وہ ڈپریشن میں ہیں، جہاں وہ اگر وہ اس سب کی وجہ سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں افتخار صاحب، تو گورنمنٹ کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا، یا گورنمنٹ چاہے بھی بات ملک اگر لندن کے معالج کے پاس جانا چاہتے ہیں، جانے کی بیٹے تب آتی ہے نا، لیکن میڈیکل بورڈ جو ہے ڈاکٹر وہ سجیسٹ کر دیں۔ مجھے چونکہ ایک انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کا جو آپریشن تھا وہ بہت ہی کمپلیکیٹ ہونے لگا تھا۔ باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ کی حکومت جانے، آپ کے دانشور جانے، جو مرضی کریں۔ نہیں، یہ تو آپ نے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے، میں اب اس کی بنیاد پر ایک اور بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں میری میڈیکل ہسٹری لندن میں ڈاکٹر کے پاس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تو گورنمنٹ کی ہاتھ میں نہیں ہے۔ جی سر، جی جی۔ بدامی ایک منٹ، اور یہ بھی غلط سوچ ہے کہ اگر ایک صوبے نے کبھی قربانی دی تو دوسرے صوبے کو بھی اب قربانی دینی چاہیے۔ This is the most dangerous thinking if it is somewhere۔ ہاں، یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ تو نہیں چلا۔ بھٹی صاحب جی، کیا اس میں کیا لگتا ہے کون سیاست کر رہا ہے، شریف خاندان یا گورنمنٹ؟ دیکھیے، پہلی بات اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، جب بندہ کرائسس میں ہو، بیمار ہو، تو مجھ سے نہ تبصرہ ہوتا ہے نہ اس پہ سے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت نے فیصلے میں نہیں لکھا کہ میاں صاحب کو پاکستان میں وہ سب تمام سہولتیں مل رہی ہیں صحت کی جو کسی بھی پاکستانی کو مل سکتی ہیں؟ جی بالکل لکھا ہے۔
پڑھا ہے میں نے پورا فیصلہ. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں لکھا کہ ان کی صحت ایسی اتنی گھمگیر نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہو یا ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوں ہم ان کو ضمانت دے سکیں؟ وہ تو جج ہے نا, وہ تو سارا فیصلہ پچھلے میں ضمانت اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی تھی, اس میں انہوں نے اس صحت کی طبی بنیادوں پر ضمانت نہیں دی, مطلب ان کی صحت بہتر ہے. کیا میاں صاحب کے 4 میڈیکل بورڈ نہیں بنے؟ کیا انہیں نہیں کہا جا رہا کہ جس اسپتال میں وہ چاہیں وہ جا سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس اسپتال چاہیں وہ جا سکتے ہیں؟ یہ اچھا, اور یہ نہیں مسلم لیگ کی کہہ رہے کہ ان کو کچھ ہوا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہے, حکومت ذمہ دار ہے, فلانا ہے فلانا. یہ کون سیاست کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کر رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ کیا یہ سہولت کسی اور قیدی کو آپ دیتے ہیں؟ کسی اور قیدی کے لیے اتنا ڈسکس کرتے ہیں آپ اپنے پروگرام میں؟ بدامی صاحب, آج تک آپ نے کسی قیدی کو کہا ہو کیا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ہر کا مطلب ہوتا ہے ہر قانون سے بالا تھا؟ ظاہر ہے آپ بھی کسی عام آدمی میں اتنا تجزیہ نہیں کیا کسی چھوڑے یار عام لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب کو یکساں سہولتیں ہونی چاہیے. نہیں, آپ مجھے صرف بالکل صحیح بات ہے, آپ مجھے بتائیں نتھو کے لیے, خیرے کے لیے, فتو کے لیے کبھی آپ نے بات کی ہے جو جیلوں میں سڑ کے مالک ہیں جن کو ایڈز کیا ہے؟ میں جا کے بھی پروگرام کیے, لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ملک میں نظام ایسا ہونا چاہیے اور نظام انہی حکمرانوں نے بنانا تھا کہ جس کے تحت سب کو علاج کی یکساں سہولتیں ہو. سن لینا لمبی چوڑی نہ چھوڑے. سنے کبھی کسی آپ نے کہا ہے قیدی کو کہ جب مرضی کا معالج لے لے, مرضی کا ہسپتال لے لے؟ کیا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو یہی کچھ کرنا چاہیے تھا جس پہ کیا سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹ نے, صاحب عدالت نے؟ آواز آپ چاہیں تو ایک سر اور بڑھا دیں, لیکن اس بات پہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس سے کون اختلاف کرے گا؟ اور سن لینا پلیز بھائی, سن لینا. میڈیکل ہے, سنیے عام عدالت کا پوری جو سنیے, جج ہے وہ میڈیکل کا ایکسپرٹ ہے. پوری سنیے بھائی, اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اس کو کیسے پتا ہے؟ جب یہ کیسی ضد ہے, یہ کیسی ضد ہے؟ میں نہیں غلط بات نہ کریں نا. عام عدالت کا فیصلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کتنے افتخار صاحب قیدی ہیں اس ملک میں؟ کتنے قیدی ہیں اس ملک میں؟ کتنے جج رہے ہیں؟ لاکھوں قیدی ہیں, ان سب کو سہولت ملنی چاہیے. لاکھوں قیدی کیا ملنی چاہیے ان کو سہولت, ہم کب تک لیکن اگر ان کو نہیں مل رہی اس کا یہ مطلب نہیں اس آدمی کو بھی نہ ملے. ہو جاتا ہے بندہ. ایک تمہارا صحافی بیمار ہو جائے اور اس کو اسپتال میں پراپرلی انٹرٹین نہ کیا جائے, ایک وقت تماشا بنا ہوتا ہے. ساری اے پی اے تمام پریس کلب اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ سنیں, یہ شاہد مسعود جیل میں تھا, شاہد مسعود جیل میں تھا, شہباز شریف جیل میں تھا, شہباز شریف پی اے سی کے چیئرمین آپ نے بنا دیا قیدی کو, وہ روز اسمبلی میں آتا تھا. کیا شاہد مسعود کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ شام کو آ کے پروگرام کر کے واپس چلا جائے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ 4 بندے بنائے ہوئے اس ملک کو طبقہ اشرافیہ بنا لیا آپ نے. توڑ دو اسمبلیاں توڑ دو اور چھوڑے اسمبلی کو. جو قیدی, جو ایم این اے گرفتار ہو اس کی ممبرشپ معطل کرو, اس کو پروٹیکشن پہ کیوں بلاتے ہو؟ یہ اختیارات واپس لے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. وہ اسمبلی کے قوانین میں سے یہ قانون نکال دو. آپ قوانین کی طرف آ رہے ہیں, یہ قوانین کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس طرح. لیکن یہ بات ضرور ہے, بریک پہ آتے ہیں, بریک واپس ہیں. ابھی آپ نے اس طرح شاہد مسعود صاحب کی بات کی, ہم نے اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے بار بار آواز اٹھائی کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کیا اس کا مطلب, جب ہم شاہد مسعود صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہد مسعود صاحب واحد قیدی ہیں اور اس ملک میں اور باقیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ نہیں, اور لاکھوں ہیں, ہزاروں ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایک کے لیے آواز اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو رہا, لیکن کچھ لوگوں کی ایک سمبولزم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ اگر ایک صحافی تھے یا اگر یہ منتخب وزیر اعظم رہے تو آپ جب بھی ایک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی غیر اہم ہے, جس طرح شاہد مسعود صاحب کی ایگزامپل. ہمارے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا پروگرام کے آخری حصے میں ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹیم میں رد و بدل کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں. لوگوں کا خیال ذرا وفاق میں تھا کہ اتنے میں چوہان صاحب نے ایک بیان داغ دیا اور ان کو ان کی وزارت لے ڈوبی. یہ کیا آپ عمران صاحب نے اپنی ٹیم پر نظر ثانی کرنا شروع کر دیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.